ثعلبیہ کے مقام پر عبداللہ کہتا ہے، یہ خبر حاصل کرنے کے بعد ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت ثعلبیہ کے مقام پر پہنچے اور اس جگہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں مسلم اور حانی کی شہادت سے مطلع کیا۔ ابن سلیم کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر سننے کے بعد کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر ان کے رخسار مبارک پر آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور بنی ہاشم کے افراد بھی رونے لگے اور خواتین کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سب مسلم حانی اور ان کے حامی مراد ہیں کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ ثعلبیہ کے مقام پر ایک سوال کے جواب میں عظیم محدث شیخ صدوق اور خطیب خوارزمی نے نقل کیا ہے کہ ثعلبیہ ہی کے مقام پر ایک شخص حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر دریافت کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 71 کی تفسیر۔ قیامت کے دن ہم ہر قوم کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک امام و پیشوا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راہ راست اور کامیابی اور سعادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ایک اور امام اور پیشوا وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی اور بدبختی کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کا ایک گروہ اس کی دعوت قبول کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہی اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہے جس میں پروردگار نے فرمایا ہے، کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ ایک اور سوال کا جواب۔ ثعلبیہ ہی کے مقام پر امام کا یہ تیسرا کلام ہے۔ کوفے کا ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوران گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کس شہر کا رہنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کوفے کا باشندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم اگر مدینے میں ہماری ملاقات ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں جبریل کے داخل ہونے کی جگہ اور اپنے نانا پر وحی کے نزول کا مقام دکھاتا۔ اے کوفی بھائی، لوگوں نے علم کی پیاس ہمارے ہی گھرانے سے بجھائی ہے، بس کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس تو علم ہو اور ہم جاہل اور بے خبر رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔